أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته، لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العلباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم. وقال الله تعالى في مقام آخر: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، واجب الاحترام حضرات علماء کرام، زماخ گورون و مشرانو، السلام علیکم۔ آج 11 مئی 1990 توحید و سنت کی اشاعت کے لیے جمعیت نے جو جہاد کانفرنس ترتیب دی، اس میں ہم یہاں جامعہ اسلامیہ باڑہ خیبر ایجنسی پشاور کے نزدیک دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔
کتاب اللہ سے میں نے آپ کے سامنے جو حصہ تلاوت کیا، اس میں حق تعالی نے اسلام کے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے باطل قوتوں کے خلاف دوسرے اقدام کی نشاندہی کی ہے، جسے اسلامی تاریخ غزوہ احد کے نام سے یاد کرتی ہے۔ غزوہ احد ہجرت کے تیسرے سال شوال میں پیش آیا، جب مشرکین مکہ نے غزوہ بدر میں اپنے مرکزی لیڈروں کے قتل کا انتقام لینے کے لیے فرزندان اسلام پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ عزیز دوستو، یاد رکھیے کہ اسلام اپنی جبلت کے اعتبار سے، اپنی فطرت کے اعتبار سے امن پسند دین ہے۔ اس کے مزاج میں جارحیت یا تخریب نہیں ہے، یہ تعمیر چاہتا ہے، آگ لگانا نہیں چاہتا، آگ بجھانا چاہتا ہے، توڑنا نہیں چاہتا، جوڑنا چاہتا ہے، برباد نہیں کرنا چاہتا، آباد کرنا چاہتا ہے۔ آپ اسلام کے اس ذوق کا اندازہ اس دعوت سے کر سکتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو دی۔ یہودی اسلام کے اولین دشمن ہیں، بدترین دشمن ہے روز اول سے، لیکن اسلام کی امن پسندی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان اولین و بدترین دشمنوں کو بھی دعوت اتحاد دی۔ آج امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، فلسطین، افغانستان، کشمیر اور دوسرے اندرونی اور بیرونی محاذوں پر ہمیں جن خطرات کا سامنا ہے، جو چیلنج ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کوئی اتحاد کی صورت پیدا ہو، کوئی مرکزیت کی صورت پیدا ہو، کہ فرزندان اسلام ٹوٹ چکے، بکھر گئے، آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں جوڑنے والی چیز کیا ہے اور توڑنے والی چیز کیا ہے۔ اس سے میں متفق ہوں کہ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، ہم کسی محاذ پر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمارا انتشار ہم سب کی ناکامی کی دلیل ہے، لیکن ہمیں جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ وہ کون سی روح ہے جو ہم میں اتحاد پیدا کر سکے، اور وہ کون سی بیماری ہے جس نے ہمیں توڑ دیا؟
یہ بات میں آپ کو آج قرآن کریم کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے توریت کو ماننے والوں، انجیل کو ماننے والوں، یہودیوں نصرانیوں، ہم قرآن پر ایمان لائے، تم انجیل یا تورات کو مانتے ہو، تم اپنے موقف پہ قائم رہو، ہم اپنے موقف پہ قائم رہنے کے باوجود ایک ایسا قدر مشترک تمہارے اور ہمارے درمیان موجود ہے جو ہمیں ایک کر سکتا ہے۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اہل کتاب سے۔ ایک ایسا قدر مشترک تمہارے اور ہمارے درمیان موجود ہے، کمبائنڈ پوائنٹ آف ویو موجود ہے جو تمہیں اور ہمیں ایک کر سکتا ہے۔ آؤ ہم اسی قدر مشترک پر ایک ہو جائیں اور اس سے وفا کریں۔ وہ قدر مشترک کیا ہے؟ وہ ایک کرنے والا نقطہ کیا ہے؟ اتحاد پیدا کرنے والی روح کیا ہے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ یہ ہے وہ نقطہ اتحاد، اللہ نعبد الا اللہ۔ ہم مل کر یہ عہد کر لیں، یہ معاہدہ کر لیں کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہم سب میں اتحاد پیدا کر سکتا ہے۔ ہم مل کر یہ عہد کریں کہ ہمارا معبود کون؟ ہمارا معبود کون؟ اللہ نا، اللہ ہی۔ اور جواب بھی مجاہدین کے لہجے کے ساتھ دیجئے، مجاوروں والا جواب نہیں، سودائیوں کا جواب چاہتا ہوں، حلوائیوں کا نہیں۔ آؤ ہم اس نقطے پر ایک ہو جائیں اور اہل نظر کے سامنے کہتا ہوں، اگر میری سمجھ میں بات نہیں آئی تو مجھے سمجھائیے، میں آپ کا طالب علم ہوں۔ قرآن کی دعوت آج بھی موجود ہے۔ جس شرط کے ساتھ قرآن نے کل یہ بات کہی تھی آج بھی کہہ رہا ہے اور قیامت تک یہ دعوت دی جاتی رہے گی۔ تعالوا الی کلمۃ، قرآن اپنوں سے بھی کہتا ہے، اغیار سے بھی، اہل کتاب سے بھی کہتا ہے، اہل قرآن سے بھی۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم
انتشار نہیں دیکھا ہوگا. کوئی پروانہ چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی کالا، کوئی گورا، کسی کے پر سلامت، کسی کے پر ٹوٹے ہوئے، کوئی مونچھوں والا، کوئی بغیر مونچھوں والا، مختلف سٹائل، مختلف کوالٹیز، مختلف کلر، لیکن معشوق ایک. دور دور سے آئیں گے، جلتے جائیں گے. پروانے میں کبھی لڑائی نہیں دیکھی ہوگی آپ نے، جب بھی دیکھیں گے کسی مردار پر کتوں میں لڑائی دیکھیں گے. وہ عشق ہوتا ہے، یہ ہوس ہوتی ہے. تعالوا الی کلمہ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ عہد کر لیں. ہم سب کا معبود کون؟ ہی پہ ضرب لگانی ہے. اس آواز کو دور تک پہنچنا چاہیے تاکہ بھی کے بیمار بھی سن لیں، ان کو بھی اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. کیونکہ کچھ لوگ کہتے تھے اللہ بھی اور حضرت صاحب بھی. ہم سب کا معبود کون؟ ہی پہ خاص ضرب لگے. دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو یا حیران بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے. یہ ہی ایسی آئے جیسے کلاشن کوف سے گولی آتی. ہم سب کا معبود کون؟ ہماری جمیل کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ باہر والوں اندر والے جیت رہے ہیں آپ سے. ہم سب کی جمیل کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ یا اللہ بھی. انبیاء کی نبوت برحق، رسولوں کی رسالت و عظمت برحق، اولیاء کرام کی ولایت برحق، مجاہدین کا ذوق جہاد، شہداء کا جذبہ شہادت برحق، صدیقین کی صداقت برحق. لیکن سجدے کے لائق کون؟ اللہ ہی یا اللہ بھی. بمبئی کے جلسے میں نے پوچھا ہی اور بھی میں کیا فرق ہے. بہت بڑا جلسہ تھا. ایک بچہ دور سے کھڑا ہو گیا کچھ بولتا ہوا، مجھے سنائی نہیں دے رہا تھا لیکن میں نے اندازہ کر لیا کہ اس نے کیسٹ رٹ رکھی ہے، میری کوئی تقریر یاد کر رکھی. میں نے بلا لیا، دوستوں سے کہا راستہ دے دو. وہ اجتماع کو چیرتا ہوا اسٹیج پہ آیا. میں نے اسے کرسی پہ کھڑا کر دیا اور کرسی پہ کھڑے ہو کر اس نے کہا ہی اور بھی میں وہی فرق ہے جو منقوہا اور بازاری میں ہوتا ہے. ہی اور بھی میں وہی فرق ہے جو منقوہا اور بازاری میں ہوتا ہے. نکاح کے بندھن میں کسی ایک کی بننے والی خاتون جب اپنے شوہر سے نکاح کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے تو وعدہ کرتی ہے تیری ہی ہوں، اور بازار میں بیٹھی ہوئی وہ بدنصیب، وہ بدبو کی ٹینکی، وہ غلاظت کا مجسمہ، وہ گندگی کا ڈھیر ہر گاہک سے کہتی ہے تیری بھی ہوں، اور کچھ دیر کے بعد کسی اور کی بھی ہوں. تو اس بچے نے کہا موحد اور مشرک میں یہی فرق ہے کہ موحد رب کا سجدہ کرتا ہے اور مشرک سب کا سجدہ کرتا ہے. موحد یکجائی ہوتا ہے اور مشرک ہر جائی ہوتا ہے.
ضرب لگا اللہ نعبد الا اللہ. ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود کون؟ ہر جگہ موجود علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، عزت دینے والا، رزق عطا کرنے والا، اولاد عطا کرنے والا. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس پہ کرم کر دے دونوں نعمتیں دے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور نہ دے تو ایک بھی نہیں دیتا. دینے پہ آ جائے تو مل میں مزدوری کرنے والے محنت کش کو اتنے بچے دیتا ہے کہ جھوپڑی میں نہیں سما سکتے. نہ دینے پہ آئے تو مل آنر کو، مل مالک کو ایک بھی نہیں دیتا. دینے پہ آ جائے تو مرید کو اتنے دے دیتا ہے کہ وہ سنبھال نہیں سکتا. نہ دینے پہ آئے تو اونچی چوٹی والے حضرت صاحب کو ایک لولا، لنگڑا، اندھا، بہرا بیٹا بھی نہیں دیتا. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا. پاکستان کا ایک بہت بڑا سرکاری پیر و مرشد ہے، اونچی چوٹی رکھتا ہے. کچھ لوگ اپنی قد بڑھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں. ویسے قد اونچی نہیں ہوتی تو ٹوپی پھر 1.5 فٹ کی اونچی کر لی، اس کی بھی سفید رنگ کی بڑی اونچی ٹوپی رکھتا ہے. بڑے بڑے جرنیلوں کا پیر و مرشد ہے اور اس کے تعویذوں کی مارکیٹ ہے. ٹویوٹا کرونا جی، ایک آدھ وہ ہونڈا، ایک آدھ پجارو، مرسیڈیز. جب کوئی آتا ہے اس سے تعویذ لینے کے لیے، حضرت صاحب اولاد نہیں ہے بیٹا مانگتا ہوں، تو کہتا ہے کالا بیٹا مانگتے ہو کہ گورا؟ امیر بیٹا مانگتے ہو کہ غریب؟ عام بیٹا مانگتے ہو کہ اکثر قسم کا؟ وہ جس طرح کی ڈیمانڈ کرتا ہے پھر اس طرح کی مارکیٹ. خود اس کی نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے. اس کی عظمتوں پہ قربان جاؤں، اس کی عظمتوں پہ قربان جاؤں. یہاں فیکٹری کھول رکھی ہے لوگوں کو اولاد دینے کی، اپنی نہ بیٹی ہے نہ بیٹا. ایک دن ایک منچلا مرید آ کے اس کے کان میں کہنے لگا، حضرت صاحب آپ کی مہربانی سے میرے تو 10-12 ہیں. آپ کی مہربانی، میرے تو 10-12 ہیں، آپ کا ایک بھی نہیں. تو یہ وہابی لوگ اکثر ہمیں تانے دیتے ہیں کہ تمہارے پیر کی تو نہ بیٹی ہے نہ بیٹا. حضرت ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے، آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ حضرت صاحب نے آنکھیں بند کر لی، موج میں آ گئے. کہنے لگے بیٹا بڑوں کے معاملات میں دخل نہیں دیا کرتے. اس نے کہا اچھی بات ہے جی، آئندہ نہیں دوں گا. آج تو اب پوچھ بیٹھا ہوں، آج تو بتا دیجئے. کہنے لگے اللہ تعالی سب کو بچے دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اس نے کہا دے رہا ہے. صحراؤں میں چیونٹیوں کو، جنگلوں میں درندوں پرندوں کو، دریاؤں سمندروں میں مچھلیوں کو، یہ حق تعالی سب کو بچے دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اس نے کہا دے رہا ہے. حضرت صاحب نے کہا اللہ کی اپنی بھی کوئی بیٹی یا بیٹا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہ پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟
یا اللہ. فرمایا اللہ کے کچھ بندے معبودی بن بیٹھے. اللہ کے کچھ بندے معبودی بن بیٹھے. لوگوں میں نظر آئی جب خوئے جبیں سائی. وہ سادہ نو مرید کہنے لگا حضرت یہ تو مجھے پتہ ہی آج چلا کہ آپ کوئی اور شے ہے. میں تو آپ کو انسان کا بیٹا سمجھتا تھا. یہ تو مجھے آج اطلاع ملی کہ آپ کی جنسی کچھ اور ہے. میرے عزیز دوستوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، قرآن نے کل بھی دعوت دی تھی، قرآن آج بھی دعوت دے رہا ہے. فرمایا اللہ نعبد الا اللہ. اس نقطے پر ہم ایک ہو سکتے ہیں. یہی روح ہے جو ہم میں مرکزیت پیدا کر سکتی ہے. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. صرف اس پر نہیں ڈپینڈ کیا کہ اللہ نعبد الا اللہ. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. اور یہ بھی وعدہ کر لیں کہ ہم اپنے میں سے، انسانوں میں سے، مخلوق میں سے کسی کو چھوٹے چھوٹے رب نہیں بنائیں گے. یہ جو چھوٹے چھوٹے رب بنا رکھے ہیں جن کے متعلق الطاف حسین عالی کہتا ہے کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدہ. اتفاق سے قبر کا سائز بڑا ہو جائے تو وہ مشکل کشا بن جاتی ہے. ہندوستان میں عرس ہو رہا تھا. ایک عرس نہیں، عرس شریف. نہ نماز شریف، نہ روزہ شریف، نہ زکوٰۃ شریف، نہ جہاد شریف، نہ حج شریف، عرس شریف. یہ شریف کی دم جہاں لگی وہاں شرک آیا. شرک آیا وہاں. عرس شریف ہندو چلایا لیڈر. ایک مسلمان بھائیوں کا فنکشن ہو رہا ہے، میں بھی دیکھ لوں. اس نے دیکھا مسلمان دور سے جھکتے ہیں اور جم جم کے سجدے کر رہے ہیں. کچھ دیر تک دیکھتا رہا. یہ لیڈر بیچارے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. ووٹ جو لینے ہوئے، یہ سیاست کی مجبوری ہے تو آپ جانتے ہیں نہیں. یہ سب کے ہوتے ہیں اور کسی کے نہیں ہوتے. میں نے رات بھی بتایا ماریشس کا ایک وزیر اعظم تھا، اب نہیں رہا. وہاں ہماری کانفرنس میں اس نے شرکت کی اور کانفرنس کے بعد اس نے اپنے عملے کے ذریعے دعوت دی کہ صبح کا ناشتہ میرے ہاں کریں. مولانا مجھ سے کہا گیا جی وزیر اعظم صاحب صبح آپ کو بریک فاسٹ پر بلانا چاہتے ہیں. میں نے کہا ہندو کے ہاں میں کیسے ناشتہ کروں؟ وہ کہنے لگا میں سارا ہندو نہیں ہوں، آدھا ہندو ہوں آدھا آپ کا ہوں. میرا نام ہی رام غلام ہے. آپ کو یاد ہوگا وہاں کا وہ پرائم منسٹر تھا، رام غلام، مسٹر رام غلام. کہنے لگا رام ہندو کا، غلام آپ کا. تو یہ لیڈر جو ہوتے ہیں بیچارے سیاست کی مجبوریوں کی وجہ سے سب کو خوش کرنا چاہتے ہیں. وہ چلا آیا، اس نے دیکھا مسلمان دور سے جھکتے ہیں اور آ کے قبر کا سجدہ کرتے ہیں. پھر اس نے تقریر کی. کہنے لگا مسلمان بھائیوں یہاں آ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں تو سمجھتا تھا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی بہت بڑا فرق ہوگا. یہاں آ کر مجھے بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ہے. بس تھوڑا سا فرق ہے، ہم کھڑی کو پوجتے ہیں، تم پری کو پوجتے ہیں. اگر ہماری پری کھڑی ہو جائے، تمہاری
تمہاری پری کھڑی ہو جائے اور ہماری کھڑی پری ہو جائے تو ہم تو ایک ہیں. ہم کہتے ہیں کھڑی مورتی میں بھگوان ہے، تم کہتے ہو پری ہوئی قبر میں رب ملتا ہے، تو فلسفہ تو ایک ہے. اسلام نے جو بت توڑے تھے ہوس نے پھر بنا ڈالے. اقبال کہتا ہے نا، براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے پہلو میں بنا لیتی ہے تصویریں. یہ جو ہوس ہے نا، مفادات کا چکر، موحد بننے سے قربانی دینی پڑتی ہے، رشتے ٹوٹتے ہیں اور دل نہیں بنتے، نذرانے نہیں ملتے، اور پیر صاحب بن کے چادر اوڑھ کے بیٹھ جائیے، مست کلندر سب کچھ اندر. ایسا ایور گرین بزنس ہے وداؤٹ لاس، اس میں کوئی نقصان کا اندیشہ ہی نہیں ہے. نقصان تو وہاں ہوتا ہے جہاں انویسٹمنٹ کرنی پڑے، جہاں کی سرمایہ لگانا پڑے. یہاں تو انکم ہی انکم ہے. جس کو اور کوئی کاروبار نہیں ملتا وہ بڑے سائز کی قبر تاڑ لیتا ہے اور مجاور بن کے بیٹھ جاتا ہے. آج جتنی تباہی آئی ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے آئی ہوئی ہے کہ اللہ ہم پر خوش نہیں ہے. ہم نے توحید میں اس سے وفا نہیں کی. آج ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑا. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. ہم انسانوں میں سے کسی کو چھوٹا چھوٹا رب نہیں مانیں گے، اس کے حقوق میں کسی اور کو شریک. مشکلات و مصائب میں کام آنا کس کا حق ہے اور کس کی شان ہے؟ پھر آپ نے اللہ کہا. مشکلات و مصائب میں کون ہے کام آنے والا؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. جب تم مصائب اور مشکلات میں گر جاتے ہو تو مشکلات و مصائب میں تمہارے کام آنے والا کون ہے؟ سمندروں کی گہرائیوں میں بھٹکے ہوئے سفینوں کو کنارے لگانے والا کون؟ مصائب و آلام میں مشکل کشائی کرنے والا کون؟ یا اللہ بھی دعوت فکر دیا کرتا ہوں بھی کے بیماروں کو. کبھی اپنے ضمیر سے پوچھو تو صحیح، مشکل کشا کون ہے؟ تو تمہارا ضمیر بھی کہے گا مشکل کشا وہی ہوتا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے. جو خود مشکلوں میں الجھے وہ مشکل کشا نہیں، جو خود حاجت مند ہے وہ حاجت روا نہیں. انبیاء پہ مشکلیں آئی کہ نہیں؟ رسولوں پہ آزمائشیں آئی کہ نہیں؟ اللہ پہ مشکل آئی تھی، آئی ہے یا آئے گی؟ تو مشکل کشا کون؟ جزاکم اللہ. یہ ہے وہ نقطہ جو پوری انسانیت میں اتحاد پیدا کر سکتا. گزشتہ جنوری مجھے چٹاگان جانے کا اتفاق ہوا بنگلہ دیش میں. وہاں پر انٹرنیشنل کانفرنس تھی، رابطے کے دوست بھی آئے ہوئے تھے، زیارت سے بھی اسکالر آئے ہوئے تھے، انڈیا سے بھی دانشور اور علماء کرام تشریف لائے ہوئے تھے. سرکٹ ہاؤس گراؤنڈ میں وہ کانفرنس ہو رہی تھی جس میں حاضرین 3.5 لاکھ کی تعداد میں تقریباً موجود تھے. وہاں پر انتظامیہ کی طرف
سے سپاس نامے کے عنوان سے جو تاثرات پیش کیے گئے تھے ان میں یہی بات کی گئی تھی کہ عالم اسلام میں اتحاد کی کوئی صورت نکالی جائے تو میں نے ان کے سامنے بھی یہی بات کہی تھی، توحید ہی عالم اسلام کو متحد کر سکتی ہے کہ توحید کی فطرت میں وحدت اور شرک کی فطرت میں انتصار، شرک توڑتا ہے اور توحید جوڑتی ہے۔ جس خاندان میں، جس جماعت میں، جس قوم میں توحید کا تصور بیدار ہوگا وہ متحد ہوگی، اور جہاں شرک آئے گا وہ خاندان بھی ٹوٹ جائے گا، وہ جماعت بھی ٹوٹ جائے گی، وہ قوم بھی ٹوٹ جائے گی۔ شرک کی فطرت توڑنا ہے جس طرح کہ توحید کی فطرت جوڑنا ہے۔ یہ توحید ہی تو تھی جس میں حبشے سے آئے ہوئے بلال، غلامی کی زندگی سے آئے ہوئے زید، روم سے آئے ہوئے صہیب اور بصرہ سے آئے ہوئے سلمان، مکہ کے ابو بکر، فاروق و عثمان و علی، طلحہ و زبیر کو، معاویہ بن ابی سفیان کو، سعد بن ابی وقاص کو، خالد بن ولید و عمرو بن عاص کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ یہ تو ہے اسلام کے ضرف کی بات، یہ تو ہے اسلام کی وسعت قلبی کی بات، لیکن اسلام کی اس شرافت کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بدر کے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے مشرکین مکہ بہت بڑا بجٹ جنگی اخراجات کے لیے تیار کر چکے ہیں اور وہ ہم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے تیسرے سال شوال مکرم کی ابتدائی تاریخوں میں مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام کا اجلاس بلایا۔ مجاہدین کی بھرتی ہونا شروع ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان سے اس کے حالات پوچھتے ہیں، اس کا خاندانی پس منظر، اس کے ذرائع آمدنی پوچھتے ہیں اور ان کے حالات کے مطابق مجاہدین میں بھرتی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مجاہدین میں بھرتی ہونے والوں میں ایک کم سن بچہ کھڑا ہوا ہے جس کی عمر چھوٹی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کا کیا نام ہے؟ بتایا گیا رافع بن خدیج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی عمر چھوٹی ہے، ہر بزرگ کی گراباریوں سے بچے مستثنا ہیں، اسے ہٹا دیا جائے۔ حدیث کے آئینے میں اس بچے کی یہ ادا چمک رہی ہے آج بھی کہ پاؤں کے پنجوں پہ اونچا ہو کر سینہ تان کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کوئی اتنا زیادہ چھوٹا تو نہیں ہوں۔ جیسے آج ہمارے بچے کافی چاکلیٹ کے لیے ضد کرتے ہیں، وہ ٹافی اور چاکلیٹ کا زمانہ تو گزر گیا، ٹی وی وی سی آر کے لیے ضد کرتے ہیں۔ وہ بچے میدان جہاد میں جا کر جام شہادت پینے کے لیے اصرار کیا کرتے تھے۔ پاؤں کے پنجوں پر اونچا ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت رافع نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ مجھے چانس دیجئے، مجھے موقع دیجئے، عمر کا چھوٹا ضرور ہوں لیکن ایمان میں چھوٹا نہیں ہوں، عزم میں چھوٹا نہیں ہوں، ارادے میں چھوٹا نہیں ہوں۔ میدان جہاد میں وہ جوہر دکھاؤں گا کہ اللہ عرش پہ اور اس کا رسول فرش پہ خوش ہو جائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معصوم کا جوان عزم دیکھا تو اسے قبول فرما لیا۔ مجاہدین میں رافع کا نام شامل کر لیا گیا۔ اسی عمر کا ایک اور بچہ سمرہ بن جندب بھی آ کھڑا ہوا اسی صف میں۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا ہم عمر میرے ساتھ کھیلنے والا میرا دوست مجاہدین میں بھرتی ہو گیا ہے تو وہ
کھڑا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بالکل چھوٹا ہے، کیا آج ہم بچوں کو بھرتی کریں گے؟ ہٹا دیا جائے اس کو. اللہ کے رسول کے ارشاد کی تعمیل میں ثمرہ سب سے تو ہٹ گیا، لیکن دبی دبی زبان میں عرض کیا آپ نے رافع کو تو قبول کر لیا، حالانکہ کشتی میں رافع کو گرا دیتا ہوں. جب جونیئر قبول ہو گیا تو سینئر کو بھی موقع ملنا چاہیے. اب یہ رافع نے بھی آستینیں چڑھا لی اور ثمرہ نے بھی آستینیں چڑھا لی. رافع نے ثمرہ کا اور ثمرہ نے رافع کا ہاتھ پکڑ کے جھٹکا دیا تو آگے بڑھ کر ثمرہ نے کان میں کہا زندگی بھر گراتے رہنا، آج گر جاؤ. ہم اکٹھے کھیلتے ہیں اور کھیلنے کے بعد ہم اکٹھے اپنے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو ہماری مائیں ہمارا ماتھا چوم کر ہمارا استقبال کرتی ہیں. رافع آج ہم اکٹھے میدان جہاد میں جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی عزت و ناموس پر اپنی جانیں قربان کریں، اور ہمارے لاشیں جب ہمارے گھروں کو آئیں تو خون شہادت سے رنگین ہمارے چہروں کو ہماری مائیں چومیں تو ان کے ہونٹ خون شہادت سے سرخ ہو جائیں. رافع نے کہا اچھی بات ہے، گر جاؤں گا لیکن ذرا کوشش تو کرو، اگر ویسے ہی گر جاؤں تو نورا کشتی ظاہر ہو جائے گی. ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش میں ایک مرحلے پر رافع نیچے، ثمرہ اس کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے. داد طلب نگاہوں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے ثمرہ نے عرض کیا اللہ کے رسول فیصلہ فرمائیے، آپ کا مجاہد ہوں کہ نہیں ہوں؟ رافع کو میں نے گرایا، فاتح ہوں کہ نہیں ہوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاباش ثمرہ، تم تو واقعی جوانی میں اور بچپن میں جوان نکلے، تم نے تو رافع کو گرا دیا، شاباش. لیکن یہ کشتی شروع ہونے سے پہلے کانوں میں خسر پھسر کیا ہو رہی تھی، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال کا اگرچہ کچھ اندازہ ہو گیا تھا لیکن دونوں بچوں کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین میں بھرتی فرما لیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز تھی کہ ہم مدینہ میں رہ کر دشمن کا دفاع کریں گے، لیکن صحابہ کرام کی اکثریت کی رائے یہ تھی کہ ہم باہر میدان میں نکل کر مقابلہ کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کو کثرت رائے پر واپس لے لیا. صحابہ کرام کی تجویز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا. 6 شوال کو نماز جمعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی لباس زیب تن فرمایا. ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم نے اپنے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوجی لباس پہنایا. دوہری زرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن فرمائی، تلوار ادھر لٹکائی، کمان ادھر لٹکائی اور تیروں کا ترکش پشت پہ لٹکایا. پہلے امامہ باندھا پھر خود رکھی، وہ ڈیفنس شیلڈ وہ جو فولاد کی ہوتی ہے، اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوجی لباس میں باہر تشریف لائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو فوجی لباس میں دیکھا، میری آنکھوں نے کائنات ساری میں اس سے زیادہ حسین انسان نہیں دیکھا. آپ کو اندازہ ہے نا دوستوں کہ مسلمان جب فوجی لباس پہنتا ہے تو کتنا حسین لگتا ہے. آج کل تو نیکی اور تقوی کا معیار یہ بنایا گیا ہے کہ جس کی چادر اوڑھی ہوئی ہو، جبہ لمبا ہو، آنکھیں نیچے کی ہوئی ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو اور دور سے دیکھنے پر زکات دینے کو جی چاہے. لوگ کہتے ہیں بڑا اللہ والا ہے جی، بڑا نیک. دیکھیں نا یہ اللہ والا ہے. میں اللہ والوں کی بات آپ کو سنا رہا ہوں اور اللہ والوں کے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے کہ دوہری سرے سے وطن فرمائی ہوئی ہے، سر پہ خود رکھی ہوئی ہے، دائیں طرف تلوار لٹک رہی ہے، بائیں طرف کمان لٹک رہی ہے، پشت پہ تیروں کا ترکش لٹکا ہوا
صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر ہم ڈیفنس کریں گے، کہیں ہم سے گستاخی تو نہیں ہوگی. سب نے طے کیا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ہم اپنی تجویز واپس لیتے ہیں، آپ کی تجویز کے مطابق یہاں مدینے میں رہتے ہوئے دفاع کریں گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام نے یہی بات عرض کی کہ اللہ کے رسول، ہم اپنی تجویز واپس لیتے ہیں، آپ کی تجویز کے مطابق یہی مدینہ میں رہ کر ہم دفاع کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب پیغمبر نے فوجی لباس پہن لیا ہے اور اب یہ زیبا نہیں ہے، نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ فوجی لباس پہننے کے بعد فیصلہ ہونے سے پہلے اسے اتار دیا جائے. اب انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم میدان میں جائیں گے. مختصراً یہ کہ عہد کے دامن میں یہ قافلہ حق و صداقت آیا. مشرکین مکہ بھی بہت بڑے ساز و سامان کے ساتھ آئے ہوئے تھے، یہ بات قابل غور ہے. حضرات علماء کرام، ارباب علم دانش، آپ نے مطالعہ کیا ہے سیرت کے حوالے سے، آپ کے سامنے یہ پہلو آیا ہوگا کہ مشرکین کا پہلا حربہ کیا تھا غزوہ احد میں. ان کا پہلا حربہ یہ تھا کہ وہ اپنے ساتھ زمانہ اسلام سے پہلے مکہ میں ایک بہت بڑی پیری مریدی کا کام کرنے والے، پیری مریدی کا دھندا کرنے والے ابو عامر کو ساتھ لائے تھے. چہرہ چمکتا تھا اس کا، کیوں؟ مال جو کھاتے ہیں کمبا، 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہے، چرخے اڑائے، مال کھائے، چہرہ نہیں چمکے گا. ہاتھ میں کدال لے کر یہ محنت مزدوری کرے، عام آدمی کی طرح محنت کرے، پھر میں دیکھوں ان کا چہرہ کیسے چمکتا. کام کے نذرانے کے تلے ہوئے یہ مذہبی تبرکات، لوگ کہتے ہیں جی سبحان اللہ روحانیت ٹپک رہی ہے. دیکھو تو صحیح کتنا نور ہے پیر صاحب کے چہرے میں. چمکتا ہوا چہرہ، ہاتھ میں ڈنڈا، لمبا جبہ، امامہ خاص قسم کا بندھا ہوا، چادر اوڑھی ہوئی، یہ ابو عامر جو مکہ میں بہت سارے لوگوں کا پہلے پیر ہوا کرتا تھا، اس کا خیال یہ تھا کہ میں اس حوالے سے چھا جاؤں گا. لیکن رحمت للعالمین کے اسلام نے اس قسم کے سارے فنکاروں کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا تھا. یہ میدان میں آیا، اس کا خیال یہ تھا کہ جب میں لوگوں کے سامنے آؤں گا تو وہ سب کے سب میرے دامن میں آ جائیں گے، محمد کے ساتھ چھوڑ دیں گے. یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں ہمارا حضرت صاحب بلا رہا ہے، اب ہم مجبور ہیں اپنے حضرت صاحب کے پاس جانے کے لیے. صحابہ کرام کے سامنے سب سے پہلے ابو عامر آیا، کہنے لگا مجھے پہچانتے ہو بچوں؟ صحابہ کرام نے فرمایا اچھی طرح پہچانتے ہیں، شیطان ابن شیطان، ہم بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں تجھے، لیکن اب ہم تیرے دجل تلبیس اور مکر فریب میں آنے والے نہیں. جہالت کا وہ زمانہ گزر گیا جب تو اپنے تعویذ گندوں کے فریب میں ہمیں مبتلا کیے ہوئے تھا. اب اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں محمد جیسا استاد مل گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن جیسی کتاب مل گئی ہے، اسلام جیسا دین مل گیا ہے، توحید و سنت جیسا عقیدہ مل گیا ہے. اب ہم تیرے کسی حربے میں نہیں آئیں گے. جاؤ. حضرت علی، فاروق اعظم، سعد بن ابی وقاص، سیدنا صدیق اکبر، ان لوگوں نے مشرکین سے کہا اس قسم کی چالوں سے کچھ نہیں ہوگا، اگر تمہارے بازو میں قوت ہے تو سامنے آؤ. پہلے انفرادی طور پر کچھ مقابلے ہوئے، پھر اجتماعی شکل میں فرزندان اسلام نے حملہ کیا اور مشرکین کی صفیں الٹ دی. تو وہ 50 مجاہدین جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح پر متعین
کیا تھا یہ فرماتے ہوئے کہ میں جب تک تمہیں نہ کہوں یہاں سے نہیں ہٹنا. انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو گیا، مشرکین کی صفیں الٹ رہی ہے اور فرزندان اسلام اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ چھا گئے ہیں، تو یہ سوچ کر وہ اتر آئے کہ ہمیں اس وقت تک کے لیے کھڑا کیا گیا تھا، اب تو مسلمانوں کو فتح نصیب ہو چکی ہے، اب ہمیں مزید انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. اگرچہ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بار بار یہ کہا کہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہمیں اس وقت تک نہیں ہٹنا چاہیے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حکم نہیں آتا، لیکن صحابہ کرام وہاں سے ہٹائے اپنے اجتہادی موقف کو سامنے رکھ کر، جس پر اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی، جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ یمسسکم کرب، تمہیں ایک زخم لگا. خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اسی راستے سے مسلمانوں پر حملہ کیا اور صورتحال انتہائی تشویشناک ہو گئی. خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے دانت ٹوٹے، دانت شہید ہوئے. ایک گڑھے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گر جانے کی وجہ سے ابن قمیہ نے یہ آواز بلند کی، ان محمدن قد قتلا، ان محمدن قد قتلا، محمد شہید ہو گئے، محمد کو ہم نے قتل کر دیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آواز سنتے ہیں. ابو سفیان نے اس موقع پر اور حبل کے نعرے لگائے. حبل کی جو ہو، حبل بلند ہو گیا، مسلمانوں کا معبود ہار گیا، ہمارے بت جیت گئے. پھر اس نے ایک نعرہ لگایا، لنا عزا لنا عزا لکم، لنا عزا لنا عزا لکم. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو اشارہ کیا کہ اب تک تو خاموش تھے، لیکن اب بولنے کا وقت آیا ہے کہ اس کی توحید کی بات آئی. فاروق اعظم نے اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق جواب دیا، لنا مولا ولا مولا لکم. اللہ ہو مولانا، اللہ ہو مولانا. ہمارے عرب حضرات کہتے ہیں اس لیے کسی کو مولانا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ مولا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. بندوں میں سے آپ اگر کسی کا احترام کرنا چاہتے ہیں اسے شیخ کہیے، اسے سید کہیے، فضیلت الشیخ کہیے، لیکن مولانا نہیں کہنا چاہیے کہ مولا صرف اللہ ہے. دبئی میں سعودی عرب کے سفارت خانے نے مجھے دعوت دی، استقبالیہ دیا. اس میں ہمارے دوست تشریف فرما تھے. جب میں اپنی گفتگو شروع کرنے لگا تو میں نے ان کا نام لیتے ہوئے مولانا کہہ دیا. یا اللہ، بس وہاں کا جو کونسلر تھا اس نے کھڑے ہو کے کہا بسم اللہ ہی غلط ہو گئی. یعنی آپ نے شروع ایسے جملے سے کر دی کہ جس سے ہمارا دل ٹوٹ گیا. اللہ مولانا. یہ جو ہم اجمی لوگ ہیں نا، ہم اجمی لوگ، یہاں کے اجمی لوگ ہماری روزمرہ کی گفتگو میں بھی بڑا خاموش قسم کا شرک ہے جس سے ابھی تک جان نہیں چھوٹ رہی. قرآن و سنت کی روشنی پھیلے گی انشاءاللہ، میری دعا ہے. جگہ جگہ ایسے جامعات قائم ہوں، جگہ جگہ قرآن و سنت کے علوم کے مراکز قائم ہوں، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ شرک و بدعت کے جراثیم سے محفوظ کرتے. وہ لوگ قابل مبارکباد ہے، اللہ نے جنہیں توفیق دی ہے کہ وہ قرآن و سنت کے یہ چراغ اپنے خون جگر سے جلا رہے ہیں. اب ابو سفیان نے پوچھا، کیا تمہارے اندر ابو بکر موجود ہے؟ کیا تمہارے اندر عمر موجود ہے؟
تمہارا ناک خاک آلود ہو. یہ سمجھے تھے کہ ہم نے سچائی کی وہ شمع گل کر دی. الحمدللہ آسمان ہدایت کا وہ سراج منیر موجود ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. ابو سفیان کہنے لگا اگرچہ ابن قمیہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے، لیکن ابن خطاب باوجود اس کے کہ آپ ہماری لادی کے آدمی نہیں ہیں، ہمارے گروپ کے آدمی نہیں ہیں، لیکن میرا ایمان کہتا ہے کہ ابن قمیہ کے مقابلے میں تو سچا ہے، میں اسے جھوٹا مانتا ہوں، تیری بات صحیح مانتا ہوں. یہی آواز کہ ان محمد القد کو تیرا مدینہ کے در و دیوار میں بھی پہنچی اور گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں بچے ضعیف گھروں سے باہر نکل آئے. مدینہ کے باہر ضعفاء کا یہ قافلہ اس عزم کے ساتھ تیار ہو گیا کہ جہاں ہمارے قائد نے جان دی ہے اب ہم بھی زندہ رہ کے کیا کریں گے، آؤ ہم بھی اپنی جانیں وہیں قربان کریں گے. ضعیفوں اور کمزوروں کا یہ قافلہ تیار ہوا. اس قافلے کی قیادت ایک عمر رسیدہ بوڑھی عورت کر رہی تھی جس کا نام ہے ام عمارہ. اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ دیتے تو مجھے خوشی ہوتی. سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، بوڑھا جسم لیکن جوان ایمان، پارے کی طرح بیتاب اور بجلی کی طرح کاندتی ہوئی، رجز پڑتی تلوار لہراتی ہوئی عہد کے سینے پہ پہنچی اور اس بہادری کے ساتھ حملہ کیا کہ کفر کی صفیں الٹنے لگی. صحابہ نے سمجھا شاید اللہ کی طرف سے کمک آئی ہے، فرشتوں کا لشکر آیا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شفقت کی نگاہوں سے یہ منظر دیکھا. گرد و غبار میں ایک کردار بڑی بےتابی کے ساتھ تلوار چلا رہا ہے. کچھ دیر کے بعد جب ذرا گرد چھٹی، ذرا دھواں صاف ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی مجاہدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا اس شجاعت کے ساتھ تلوار چلا رہی ہے کہ اس کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، کسی کے قدم ٹک نہیں سکتے. سر سے پاؤں تک خون میں نہائی ہوئی ہے لیکن آگے بڑھتی جا رہی ہے. کچھ دیر تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا اور پھر دل کی گہرائیوں کے ساتھ خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا شاباش شاباش ام عمارہ، مرحبا بک یا ام عمارہ، تیری بہادری پر اللہ عرش پہ نازا ہے، اس کا رسول فرش پہ فخر کر رہا. یہ آواز تو ام عمارہ کے لیے زندگی کا پیغام تھی. پلٹ کے دیکھا تو رحمت عالم کو مسکراتا ہوا پایا. کہنے لگی الحمدللہ آپ سلامت ہیں، ہم نے تو سنا تھا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، یہ شمع روشن رہے، ہم جیسے پروانے جلتے رہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام عمارہ آج جو مانگنا چاہتی ہو مانگو، میرا رب دینا چاہتا ہے. آج جو مانگ سکتی ہو مانگو، میرا رب تیرا دامن بھرنا چاہتا ہے. عزیز دوستو جانتے ہو ام عمارہ نے کیا مانگا؟ اگر ہمیں یہ پیشکش ہو جائے اللہ کی طرف سے کہ جو مانگو دیتا ہوں، ہم کیا مانگیں گے؟ ماشاءاللہ خوش کر دیا آپ نے، جزاکم اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ام عمارہ نے عرض کیا اللہ کے رسول بس ایک تمنا ہے، صرف ایک آرزو ہے، اگر وہ پوری ہو جائے تو زہ نصیب. وہ تمنا یہ ہے کہ حشر میں آپ کے قدموں میں اٹھائی جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. یہ میرے عزیز نے جو بھی کہا نا شہادت، مسلمان ایک عسکری مہم میں مسلمانوں کے قائد نے دنیا میں کفر کے لیڈر کو پیغام بھیجا تھا، اسلام کے سامنے اطاعت کا اعلان کر دو،
جتنا اسے موت سے پیار ہے. بیر معونہ پر 70 قراء کا وہ قافلہ جسے دعوت و تبلیغ کے مشن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم کے قبائل کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا، جب ان پر رات کے اندھیرے میں اسلام دشمنوں نے حملہ کیا، نہتے اور بے سر و سامان مبلغین اسلام پر رات کے اندھیرے میں تلواریں چلیں، سر سے پاؤں تک خون میں نہائے ہوئے، زخموں میں گھائل، لیکن ان کی زبان پر کیا تھا؟ چیخ و پکار نہیں تھی، آہ و فغاں نہیں تھا کہ مروا ڈالا، ہم تیرے دین کی سربلندی کے لیے آئے تھے، اتنا بھی ہماری حفاظت نہ کر سکا، یہ حال ہو گیا. زخموں میں نہائے ہوئے ہیں، اور جب تک سانس آ رہی ہے جا رہی ہے. حدیث میں ان کا یہ پیغام سنائی دیتا ہے کہ ہواؤں کو وہ پیغام دے رہے تھے، اللہ کے فرشتوں کے حوالے سے پیغام دے رہے تھے. آپ اٹھائیے حدیث کے ورقے پر وہ پیغام، وہ میسج آج بھی چمک رہا ہے کہ فرمایا بلغوا عنا قومنا، بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا. اگر علماء مجھ پہ ناراض نہ ہو تو ایک تشبیہ دیتا ہوں. نسبت تو کوئی نہیں، افغانستان کے بارڈر پر، سرحدوں پر آج اللہ نے جن لوگوں کو توفیق دی ہے جو ایک بہت بڑی شیطانی قوت سے ٹکرا رہے ہیں، ایمان و عمل کے لحاظ سے صحابہ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن اس گئے گزرے دور میں ان کی شجاعت اور بہادری بھی آنے والی نسلوں کے لیے مثال بن چکی ہے. کہ بازو کٹے ہوئے ہیں، ایک بازو کٹا ہوا ہے لیکن دوسرے بازو سے کم سنبھالی. چھوٹے چھوٹے بچے جن کی ٹانگیں اڑ گئی ہے لیکن اگر ہاتھ کام کرتے ہیں تو گن سنبھالی ہوئی ہے. اللہ ان کی مدد فرمائے. بالخصوص آج دنیا کے دونوں شیطان اس پر متفق ہو گئے ہیں کہ افغانستان میں دینی قیادت منظم نہ ہونے پائے. روس اپنا ابن ابی تلاش کر رہا ہے، امریکہ اپنا ابن ابی تلاش کر رہا ہے. دونوں کی کوشش ہے کہ کوئی ابن عمر جیسا قیادت پر نہ آ جائے. اللہ ہمارے افغان بھائیوں کی مدد فرمائے. بیر معونہ کے مجاہدین نے اللہ کے فرشتوں کے حوالے سے پیغام دیا، بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا. اللہ کے فرشتوں ہمارا یہ پیغام ہماری برادری تک پہنچاؤ، ہمارے دینی بھائیوں تک پہنچاؤ، ہمارے قائد اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ. انہیں جا کے بتا دو کہ بیر معونہ پر ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی، انا لقینا ربنا. بیر معونہ پر ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی. دسترخوان پہ ملاقات کی یا میدان میں ملاقات کی؟ دسترخوان پہ ملاقات کی یا میدان پہ ملاقات کی؟ دسترخوان سمجھ میں آئے؟ پشتو میں کیا کہتے ہیں اسے؟ دسترخوان کہتے ہیں نا. دو طبقے ہمیشہ موجود رہے ہیں، کچھ دسترخوان والے
کچھ میدان والے، کچھ وہ ہیں جن کے جھنڈے میدان میں لہراتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کی جھنڈیاں قبرستان میں لہراتی ہیں۔ فرمایا انا لقینا ربنا، ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی اور یہ ملاقات کتنی کامیاب ہوئی کہ وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے۔ ہم نے وفا میں کمی نہ آنے دی، اس نے جزا میں کمی نہ آنے دی۔ ہم جانے ہتھیلی پر لائے تھے نثار کرنے کے لیے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہماری قربانیاں قبول فرما لی۔ اس سے آپ نے اندازہ فرمایا کہ راہ حق میں جان دینا مسلمان کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے اور کتنی بڑی آرزو اور تمنا ہے اس کی۔ لیکن یاد رکھیے گا میدان عمل میں وہی کامیاب ہوگا، جہاد کے تقاضوں پر وہی پورا اتر سکے گا جس کے سینے میں توحید کی حرارت موجود ہوگی۔ جو موحد نہیں ہے وہ مجاہد کبھی نہیں ہو سکتا۔ فاؤنڈیشن، بنیاد یہ ہے کامیابی کی کہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ جب تک فکر نظر سے شرک و بدعت کے جراثیم ختم نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم کسی محاذ پر جہاد کے تقاضوں پر پورا نہیں اتر سکیں گے۔ دو محاذوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، ایک توحید و سنت کی اشاعت کے لیے فکری محاذ پر کام کی ضرورت ہے اور دوسرے نوجوانوں کو جہاد کی تربیت دینا اس وقت ضروری ہے۔ مسلمان ملک پر حکومت کرنے والے حکمرانوں کی سمجھ میں اگر یہ بات آ جائے تو اس جہاد کانفرنس کے حوالے سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام کالجز میں، تمام یونیورسٹیز میں، تمام تعلیمی اداروں اور تمام تعلیمی مراکز میں جہاد کی تربیت کمپلسری قرار دے دی جائے، ضروری قرار دے دی جائے۔ 18 سال کی عمر سے زیادہ جتنے بھی طلباء ہوں ان سب کے لیے جہاد کی تربیت ضروری قرار دی جائے اور امتحانی پرچوں میں اس کو بھی شامل کیا جائے، اس کے بھی نمبر رکھے جائیں۔ اس سے آپ کو اتفاق ہے؟ سب سے پہلے اس کی ابتدا دینی اداروں سے ہونی چاہیے۔ دینی اداروں میں بیٹھے ہوئے علماء کرام صرف تسبیحوں پہ انحصار نہ کرو، خدا کے لیے حجرے میں بیٹھ کر تعویذ گنڈے پر گزارا مت کرے، اللہ رزاق ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تعویذ بیچیں گے تو ہمیں روزی ملے گی، پھر پیٹ میں کیسے کیسے۔ چلیے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چپ ہو جاؤں۔ قراردادوں کی صورت میں ابھی آپ کے سامنے چند قراردادیں پیش کی گئی تھی، میں ان میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، آپ لکھ لیجئے۔ ایک قرارداد تو یہ کہ تعلیمی اداروں میں فوجی تربیت لازمی قرار دی جائے۔ دوسری قرارداد یہ کہ بچوں، بڑوں، مردوں، عورتوں کو اغوا کرنے والوں کے لیے فلفور سزائے موت تجویز کی جائے۔ اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ بچوں، بوڑھوں، عورتوں، مردوں کو اغوا کرنے والوں کے لیے فلفور سزائے موت تجویز کی جائے۔ تیسری قرارداد، رستم میں ایک تقریب پسند ٹولے کی طرف سے توحید و سنت کے شہدائیوں پر اشتعال انگیز حملے کی نصرف ہم مذمت کرتے ہیں، بلکہ انتظامیہ کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس ظلم میں صحیح قدم اٹھایا جائے۔ اگر انتظامیہ نے کسی وجہ سے تحریک پسندوں کا ساتھ دیتے ہوئے توحید
کرنے پر مجبور ہوں گے اور اس کی تمام ذمہ داری حکمرانوں پہ ہوگی. ہمارے مجلس تحفظ حقوق اہل سنت جماعت صوبہ سرحد کے نائب امیر جناب جاوید ابراہیم پراچے کو پچھلے دنوں بازار میں گولی ماری گئی کوہاد میں. اگرچہ اس سلسلے میں روایات بے پناہ ہیں. شیخ شمس الدین کو گزشتہ دور حکومت میں بلوچستان میں شہید کیا گیا. پھر امریکی شاہ صاحب کے نوجوان بیٹے پر سید منیر شاہ پر گولی چلائی گئی, وہ شہید ہو گئے. پھر علامہ ثانوی ظہیر شہید کیے گئے. پھر جھنگی صاحب شہید کیے گئے. پھر اسی طرح ملک کے مختلف کونوں میں ہمارے شیخ محمد صدیق رائے پنڈی کے عالمی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت کے صدر تھے, انہیں شہید کیا گیا. شیخ اذان خان بادشاہ مولوی خاتون پر گولی چلائی گئی, شہید اذان. اسی طرح پر جاوید ابراہیم پراچا پر گولی چلائی گئی. صبر کی ایک حد ہوتی ہے. ہم ملک کی بقا اور امن و سلامتی کو ملحوظ رکھتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لے رہے ہیں, لیکن یہ بات بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہماری سیاست کو کمزور سمجھا گیا تو پھر توحید و سنت کے شہدائی یہ ثابت کریں گے کہ ہم شریف ضرور ہیں لیکن بے غیرت نہیں, انشاءاللہ. جمعیت اشاعت توحید و سنت کے کارکنوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں جن کی کوششوں سے یہ پروگرام تشکیل پایا. حاجی بہادر خان صاحب نے فون پر مجھے حکم دیا, اگرچہ میرا مشورہ یہ تھا کہ اس پروگرام کی ترتیب میں ذرا بڑے پیمانے پر کام کیا جائے, لیکن انہوں نے تھوڑے سے وقت میں جو مناسب سمجھا کر لیا. اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے. آپ حضرات جس خلوص کے ساتھ تشریف لائے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. سب سے بڑھ کر آپ نے مجھے آج یہ احساس دلایا کہ اگرچہ میں نے پشتو میں تقریر نہیں کی لیکن قرآن کی زبان جس لہجے میں جس بولی میں بولی جائے وہ سمجھی جاتی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم. اللہم زدنا بزینۃ الاسلام واجعلنا ہداۃ مہتدین. نور قلوبنا بنور الایمان. اللہم احسن اخلاقنا بنور القرآن. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مجبور ہیں مقہور ہیں ان کی دستگیری فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. اور اس کی صورت صرف یہ ہے کہ یہاں قرآن و سنت کو آئینی بالادستی حاصل ہو, برطانوی دستور کا خاتمہ ہو اور قرآن و سنت کو مسجد و منبر و محراب سے نکال کر مسند عدالت پر لایا جائے. ہمارا یہ ایمان ہے جب تک قرآن کو قوت حاکمہ کے طور پر تسلیم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہمارے حالات میں تبدیلی نہیں آئے گی. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس سرزمین پر ہم قرآن و سنت کا آئین اپنی آنکھوں سے عملی زندگی میں دیکھ سکیں. دور خلافت راستہ سے نسبت رکھنے والا ہمیں عادلانہ طرز زندگی عطا فرما. ہمارے جو بزرگ جو بھائی جو بہنیں جو عزیز اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. حاجی کشکول خان صاحب کے عزیز بیٹے ہمارے عزیز نوجوان عالمزیب مرحوم انتقال کر گئے ہیں پچھلے دن ایک ایکسیڈنٹ میں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنی دوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے. ان کے پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جی دوستو, ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک بر وقت پہنچ سکے. اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.